درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام نیہ کریم ذات کے سلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامین الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نماز کے فرائض 7 ہیں، 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں۔ ایک تو تکبیر تحریمہ، پھر قیام، اس کے بعد قرات اور رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ اور خروج بسنہ۔ دیکھیے قرآن شریف میں رب کائنات فرماتا ہے کہ ہر چیز میری عبادت کرتی ہے، ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح کرتی ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ پاک کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ درخت ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، چیونٹیاں اپنے بلوں میں ہیں، جہاں جو بھی ہے وہ رب کائنات کی تسبیح پڑھتا ہے، اگرچہ ان کی ہمیں تسبیح سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اور فرشتے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت پہ لگائے ہوئے ہیں۔ کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کھڑا ہے تو وہ کھڑا ہی ہے، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، وہ رکوع میں ہے تو رکوع میں ہیں، انہیں قیام کی توفیق نہیں ہے، انہیں قیام کی نعمت نہیں ملی ہے۔ اور کچھ سجدے میں ہیں تو وہ سجدے ہی میں ہیں، انہیں اور کوئی نہیں، بس خالی سجدہ ہی کر رہے ہیں۔ وہ کچھ فرشتے اتحیات میں بیٹھے ہیں، تو وہ جب سے پیدا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ اتحیات میں ہی بیٹھے ہیں۔ مگر آپ یہ دیکھیے بندہ مومن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک نے جو ساری چیزوں کی عبادت کی ایکٹیویٹی ہے، جو جتنی بھی کنڈیشن ہے، وہ انسان کو اللہ پاک نے عطا فرما دی ہے۔ دیکھیے قیام ہے تو جو فرشتے قیام میں ہیں تو بندے کو قیام کی بھی نعمت مل گئی۔ کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، انہیں قیام کی نعمت نہیں ملی ہے، مگر بندے کو رکوع کرنے کی بھی توفیق ملی ہے۔ کچھ سجدے میں ہیں تو بندہ مومن کو سجدے کی بھی توفیق مل گئی ہے۔ کچھ اتحیات میں ہیں تو بندہ مومن کو اتحیات کی بھی ملی ہے۔ اور آپ دیکھیے پیڑ قیام میں ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پیڑ بھی ہر وقت کھڑے ہیں، تو پیڑ جو ہیں وہ قیام کی شکل میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو بندے کو قیام کی بھی۔ جانور جتنے بھی ہیں آپ دیکھیے ان کو، اور اپنی شکل دیکھیے رکوع والی، اور جانوروں کی تصویر اپنے دماغ میں لائیے تو جانور ہر وقت رکوع میں ہیں، انہیں صرف رکوع کی حیت ملی ہے، بندہ مومن کو رکوع کی ملی ہے۔ اب آپ دیکھیے سجدے کی دیکھ لیجئے تو آپ کے جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ ہیں، یہ سب سجدے میں، ہر وقت ان کا سر نیچے رکھے رہتا ہے، تو وہ ہر وقت سجدے میں ہے، تو بندہ مومن کو ہر وقت سجدے کی بھی توفیق ملی ہے۔ اور آپ دیکھیے میڈک کو، میڈک کیا کی شکل اپنی دماغ میں لائیے اور اتحیات کی اپنی شکل کو دیکھیے، ہر وقت میڈک کیا ہے؟ اتحیات میں ہے۔ الحمدللہ یہ انسانوں کو بھی توفیق ملی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن پر، اپنے پیارے محبوب کے امتیوں پر اتنا رحم فرمایا ہے کہ ہر کنڈیشن عطا فرماتی۔ اور دیکھیے اگر آپ اردو پڑھے ہوئے ہوں تو احمد کو اپنے دماغ میں لے کے آئیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نوازیوں سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے؟ میں تلاش کر رہا تھا ان کی حکمتیں، ان کے راز میں دیکھ رہا تھا، تو بتایا اس میں کہ بندے کو جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی الف کی صورت ہوتی ہے۔ کائے کی صورت ہوتی ہے؟ الف کی۔ پھر جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو وہ ہا کی شکل بن جاتی ہے، ہا کی شیپ بن جاتی ہے۔ آپ نے اردو جو الفابیٹ ہیں وہ آپ جو پڑھے ہوئے ہوں گے وہ اس کا مزہ لیں گے۔ ہا کی شیپ جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو ہا کی شکل بن جاتی ہے، اور جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو میم کی شکل بن جاتی ہے، اور جب بندہ اتحیات میں بیٹھتا ہے تو وہ دال کی شکل بن جاتی ہے۔ کیا بنا؟ یہ احمد بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کو اس لیے پیار ہے نمازیوں سے کہ وہ نمازی جو ہیں وہ اس کی محبوب کی شکل بن جاتے ہیں۔ قیام ہے الف کی شکل ہے، رکوع ہے تو وہ ہا کی شکل بن گئی، سجدے میں گیا تو وہ میم کی شکل بن گئی، اور اتحیات میں گیا تو وہ دال کی شکل بن گئی۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بن گیا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے پیارے محبوب وہ نمازیوں پر نظر رحمت فرماتا، فرشتوں سے فرماتا دیکھو میرے بندے سب کچھ چھوڑ کے میری بارگاہ میں آ گئے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میری بارگاہ میں ناک رگڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے تو یہ سب حکمتیں ہیں، اور بھی کروڑہا حکمتیں ہیں رب کائنات کی عبادت میں۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو دوستو ایک تو کنڈیشن ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، مگر یہ کنڈیشن ہماری 24 گھنٹے رہنی چاہیے۔
24 گھنٹے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں ہم، اے اللہ تیری بارگاہ میں آ گئے. تو رب کائنات کے حضور ہمیں ہر وقت رہنا چاہیے، کیونکہ رب کائنات فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. 14واں پارہ بالکل لاسٹ ہے، آپ پڑھیں گے بالکل آخری والی لائن ہے 14ویں پارے کی. اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، اصل میں ہم اس بات کو سنتے تو ہیں مگر ہم اس کو فیل نہیں کرتے ہیں، ہم بس الفاظ تک رہتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ، اگر یہ دنیا کے کسی منتری کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو جائے اور ہم اس کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، تو ہمارا سینہ کتنا چوڑا ہوگا؟ ہمیں کوئی دنیا کے ساتھ کوئی ٹینشن ہوگی؟ نہیں ہوگی. میرے دوستو، یہ دنیا کے لوگ، دنیا کے عہدیدار، دنیا کے مطلب یہ ہے کہ جو ہیں پیشے والے، ان کی اچھی حیثیت ہو، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں رہتا. آپ کی مال گاڑی جا رہی ہو اور جس گاڑی میں مال ہو اسی گاڑی میں دروگا بھی بیٹھا ہوا ہو، آپ کو کوئی ٹینشن ہوگی؟ کہیں نہیں رکے گا. اب بتائیے، اللہ فرماتا ہے کہ میں جو مجھ سے ڈرتے ہیں، جو میرے نیک کام کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں. اگر ہم اس کو اچھی طرح سے سوچیں تو ہماری فیلنگ کیا ہوگی، ہمارا لیول آف کانفیڈنس کیا ہوگا، ہمارا آتم وشواس کیا ہوگا. ہمیں ڈر کس بات کا ہے، ہمیں خوف کس بات کا ہے؟ مگر دوستو یاد رکھو، ایک دل میں دو ڈر جمع نہیں ہوتے ہیں. ایک دل میں دو ڈر جمع نہیں ہوتے ہیں، یا تو خدا کا ہی ڈر ہوگا یا پھر مخلوق کا ہی ڈر ہوگا. ہمارے دل میں مخلوق کا ڈر ہے. ہم ذرا سے لوگوں سے ڈر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کا ہمارے اندر ڈر نہیں ہے. جس دن اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر واقعی حقیقت میں، ایکچول میں ہمارے دل میں سمائے گا تو دنیا کا ڈر ایٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. اب یہ ہمارے اوپر نربھر کرتا ہے کہ ہم ایک رب سے ڈریں یا پھر سب سے ڈریں. ڈاکٹر اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، گرا مطلب بھاری، کرنا، مشکل، ڈیفیکلٹ. ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج ہم ہر جگہ جھک رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، خوش آمدیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک رب کا ہم نے سجدہ حقیقت میں چھوڑ دیا ہے. سجدہ یار یہ سجدہ نہیں ہے، ہوتا ہے اصل میں تمہارے امام ہو یا مقتدی، یہ سجدہ نہیں ہے. سمجھے؟ سجدہ جب تک دل کا سجدہ نہ ہو. سمجھے؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ سر جھک گیا تو کیا، جب تک تیرا دل مسلمان نہیں ہے، تیری نظریں مسلمان نہیں ہے، تیرا من مسلمان نہیں ہے، تو یہ خالی کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. دل سے کلمہ پڑھو، دل سے، اور واقعی مسلمان بن جاؤ. مسلمان بننے کا مطلب ہوتا ہے گردن رکھ دینے والا. سمجھے؟ گردن رکھ دی کس کی؟ غلامی میں. آپ دیکھتے ہیں کہ پٹا باندھ دیا، گلے میں رسی ہے کسی جانور کی، مالک جدھر لے جاتا ہے ادھر ہی جاتا ہے. تو یہ والی جب تک کنڈیشن نہیں ہوگی، جب تک جینا مرنا خدا کے لیے نہیں ہوگا. اور محبت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ پاک نے مومنوں کی ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے، الذین آمنوا، وہ اس کا مطلب یہ کہ مفہوم یہ ہے، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور حضور نے بھی فرما دیا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، جب تک تم مجھ سے ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں کرو گے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. ارے ہم تو بہت کیا ہیں. حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عرض کیا، رسول اللہ اپنی اماں سے زیادہ، اپنے ابا سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، دھن دولت سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، مگر یا رسول اللہ جان سے زیادہ نہیں. حضور نے فرمایا عمر ابھی تم ایمان والے نہیں بنے ہو، تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھے نہیں چاہو گے اس وقت مسلمان نہیں ہو سکتے. پھر عرض کیا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے. پھر حضور نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. تو دوستو، اور محبت کا مطلب ہوتا ہے جس کے لیے اپنی آدمی جان بھی دے دے، بے سوچے سمجھے جان بھی دیتے، اور صحابہ اکرام نے یہی کیا. تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کو نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ نماز کے فرض جو ہم نے 7 بتائے، ایک مرتبہ اور سمرائز کر لیتے ہیں. پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ جو ہم نیت باندھتے ہیں. دوسرا فرض ہے قیام یعنی کھڑا ہونا. تیسرا فرض ہے قرات یعنی قرآن شریف سے الحمد و سورت ملانا. چوتھا فرض ہے رکوع کرنا. اور پانچواں فرض ہے سجدہ کرنا. اور چھٹا فرض ہے قاعدہ اخیرہ یعنی اتحیات میں بیٹھنا لاسٹ والے قاعدے میں. اور ساتواں فرض ہے خروج بسنعی، اپنے ارادے سے نماز کو ختم کر دینا. یہ 7 فرض ہیں، ان میں اگر کوئی کمی ہوگی تو ہماری نماز نہیں ہو پائے گی. لہٰذا ان باتوں پہ دھیان رکھیے اور سچے پکے مسلمان بن جائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.